प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है और हम देख रहे हैं कि तबाही के दहाने पर पहुंचने वाला नौजवान सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से मुतासिर होकर बिगड़ रहा है तो वो सोशल मीडिया है। वक्त को ज़ाय करने का अगर मामला देखें तो भी सोशल मीडिया, गंदी पिक्चरों का मामला देखें तो भी सोशल मीडिया, अफकार व नज़रियात के अंदर गंदगी का मामला देखें तो वो भी सोशल मीडिया, और बच्चियों का भाग जाने का मामला भी देखें तो भी सोशल मीडिया, अच्छे और बुरे की तमीज़ किए बगैर दोस्ती का हाथ बढ़ाने का मामला भी सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और न जाने इस किस्म की सोशल जितनी भी वेबसाइट्स या जितने भी सोशल मीडिया का मामला है, उसके जरिए आज नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। ऐसी सिचुएशन के अंदर अल्लाह वालों की याद की महफिलें सजाना ये बेपनाह जरूरी है। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। ये बड़ी तेजी के साथ फेसबुक पर हम दोस्त बनाते हैं, बड़ी तेजी के साथ इंस्टाग्राम पर हमारे फॉलोअर्स को हम बढ़ाते हैं, बड़ी तेजी के साथ दिगर वेबसाइट्स पर और दिगर सोशल मीडिया और सोशल ऐप के जरिए हम जो है ताल्लुकात बढ़ाते नजर आते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है, फितरत इंसानी का तकाजा है कि वो किसी को दोस्त बनाए, किसी से अपने दिल की बात कहे, किसी से अपना राज शेयर करे और किसी को अपने दिल की बातें सुनाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दोस्ती इंसान की फितरत है। इंसान चाहता है कि उसका कोई ना कोई दोस्त हो। एक नन्हा सा बच्चा जो स्कूल पढ़ता है, वो नन्हा सा बच्चा भी किसी को अपना दोस्त बनाता है और उसके भी दोस्त हुआ करते हैं। ताजिर तिजारत के मैदान के अंदर जिंदगी के लम्हात गुजारता है, वहां भी उसके दोस्त होते हैं। कॉलेज पढ़ने वाला बच्चा कॉलेज में जिंदगी गुजारता है, वहां भी उसके दोस्त होते हैं। यूनिवर्सिटी में जो बच्चा पढ़ता है उसके भी दोस्त होते हैं। टीचर जो होते हैं उनके भी दोस्त होते हैं। ताजिर जो होते हैं उनके भी दोस्त होते हैं। गर्ज कि अगर आप देखें तो दुनिया में दोस्ती करना ये इंसान की फितरत में होने की वजह से इंसान दोस्ती करता है। अब दोस्त बनाने के लिए इंसान क्या चीज को देखता है, किसको दोस्त बनाना पसंद करता है? कभी कोई इंसान ये सोचता है इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो इससे दोस्ती की जाए, कभी इंसान सोचता है ये ज़हीन है इससे दोस्ती की जाए, कभी इंसान सोचता है इसके पास माल की फरावानी है इससे दोस्ती की जाए, कभी इंसान सोचता है कि इसके ताल्लुकात बड़ों से हैं इससे दोस्ती की जाए। ये हमारी दोस्ती का एक मेयार है, इस बुनियाद पर हम दोस्ती करते हैं। आखिर किसी की रसाई किसी बड़े तक हो, उससे दोस्ती करने की वजह क्या होती है? ताकि मुसीबत आए तो वो दोस्त हमें काम आए, पैसे की जरूरत हो तो ये दोस्त काम आए, ताल्लुकात का मामला हो तो ये दोस्त काम आए। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस बुनियाद पर इंसान दोस्ती करता है। आज बहुत सारे नौजवान बुराई के दलदल में डुबाने वाले दोस्तों की तलाश में रहते हैं। आवारा गर्दी कराने वाला दोस्त, बदकिरदारी के अड्डों पर ले जाने वाला दोस्त, लड़कियों से ताल्लुक उस्तवार कराने वाला दोस्त, बदकिरदारी के मकाम पर ले जाने वाला दोस्त, इस तरीके के दोस्त बनाते हुए नौजवान नजर आते हैं। लेकिन याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये सारी दोस्ती जितनी भी हम करते हैं और दोस्त बनाने के लिए जो फिक्र हम लेकर के चलते हैं कि इस बुनियाद पर हम किसी से दोस्ती करें, नतीजतन ऐसा होता है कि जिनसे हमने दोस्ती
دوستی کی ہے، اگر وہ آوارہ ہے تو اس کی دوستی سے ہم آوارہ بن جائیں گے، اگر وہ بدکردار ہے اس کی بدکرداری کی وجہ سے ہم بدکردار بن جائیں گے، اگر وہ سرمایہ دار ہے تو احساس کمتری کی بنیاد پر وہ جس طرف ہمیں لے چلے گا ہم ادھر چلے جائیں گے، اور اگر کوئی سیاستداں ہے تو اس کی دوستی کی بنیاد پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا استحصال کرے اور ہم اس کے استحصال کے شکار ہو جائیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں جتنے بھی دوست ہم بناتے ہیں ان دوستوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوست اپنا فائدہ سوچتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے۔ جب کوئی ان سے دوستی کرتا ہے تو وہ اپنا فائدہ نہیں سوچتے، جو دوستی کرتا ہے اس کا فائدہ سوچا کرتے ہیں، جو محبت کرتا ہے اس کا فائدہ سوچا کرتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں اللہ عز و جل نے انسان کی فطرت میں دوستی رکھی ہے۔ اب آئیے، پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس میں دو قسم کے دوستوں کا معیار عطا فرمایا ہے اور دو قسم کے دوستوں کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے، ایک شیطان کے دوست، ایک رحمان کے دوست۔ اللہ اکبر! شیطان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، شیطان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ کوئی مصیبت میں کام نہیں آ سکتے، شیطان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ کسی پریشانی میں ساتھ نہیں دے سکتے، شیطان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ جنت کے راستے پر نہیں لے جا سکتے، شیطان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ انسان کو قدرت سے دور کر دیتے ہیں، شیطان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن جو رحمان کے دوست ہوتے ہیں ان کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے، ان کے قریب بیٹھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ جو رحمان کے دوست ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو تو اللہ عز و جل کے ذکر کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو رحمان کے دوست ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو تو گندے خیال نہیں آتے، پاکیزہ خیال سے دماغ منور ہو جایا کرتا ہے۔ جو رحمان کے دوست ہیں ان کے قریب بیٹھو تو قرآن پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو رحمان کے دوست ہیں ان کا دامن تھام لو تو مصطفیٰ کا دامن مل جاتا ہے، اور مصطفیٰ کے دامن کے صدقے میں اللہ کے قرب کی دولت نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن ایسے دوستوں کو پہچانیں گے کیسے؟ رحمان کے دوست کو، اللہ کے دوست کو پہچانیں گے کیسے؟ کوئی علامت قرآن نے بتائی؟ کوئی نشانی اللہ نے بتائی کہ یہ رحمان کے دوست ہیں؟ ہاں، قرآن اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کتاب میں انسانوں کی جتنی کوالٹی پوری دنیا میں پائی جاتی ہے ہر کوالٹی کا ذکر انسان کی قرآن مقدس میں موجود ہے۔ اور صرف ذکر ہی نہیں، ان کی فطرت کا بھی ذکر ہے، ان کی عادتوں کا بھی ذکر ہے، ان کی خصلتوں کا بھی ذکر ہے، تاکہ انسان پہچاننا تمہیں دشوار نہ ہو۔ تم قرآن کی روشنی میں ہر انسان کو پہچان سکتے ہو، بلکہ خود کو بھی پہچان نہ ہو کہ ہم کیا ہیں، تو کسی اور سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں۔ قرآن پڑھو، اپنی پہچان خود بخود تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، افلا تعقلون، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ اب آئیے، ایک ہوتا ہے انٹروڈکشن انسان خود اپنا کرائے، اور ایک ہوتا ہے انٹروڈکشن کوئی دوسرا کرائے۔ اللہ والوں کا انٹروڈکشن اللہ والے خود نہیں کرا رہے، اللہ والوں کا تعارف اللہ کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر زمین پر تمہیں دیکھنا ہو کہ رحمان کے دوست کون ہیں، رحمان کے بندے کون ہیں، تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تمہیں قرآن کی روشنی میں بتاتا ہے کہ یہ رحمان کے دوست ہیں، اور جب تمہیں یہ سمبول نظر آ جائے، جب تمہیں یہ صفات نظر آ جائیں، تو سمجھ لینا کہ یہ رحمان کے دوست ہیں۔ اور پھر اللہ جب کسی کو دوستی کا تاج عطا کرتا ہے تو اس کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آئیے قرآن مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے جسے دوستی کا تاج عطا فرمایا
ان دوستوں کی صفات کیا ہیں؟ تو آپ یاد رکھیں، ان دوستوں کی عبادت کا تذکرہ قرآن بعد میں کرتا ہے، پہلے ان کے چال چلن کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کی چال چلن کا تذکرہ پہلے کرتا ہے اور عبادت کا تذکرہ بعد میں کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو خرامہ خرامہ چلتے ہیں، متانت کے ساتھ چلتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ کسی کی چال دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ شریف ہے کہ بدماش ہے۔ اگر بدماش ہوگا اکڑ کے چلے گا، سینہ کھول کر چلے گا، آپ دیکھ کر کہہ دیں گے کہ یہ اکڑ والا انسان بدماش نظر آ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے ولی جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال بتا دیتی ہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، ان کا چلنا بتا دیتا ہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا دین صرف نماز کا طریقہ نہیں بتاتا، چلنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ تو اللہ والے سجدوں کے ہی عادی نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی کتاب پر اس طرح سے عمل کرتے ہیں کہ چلنے کا ان کا انداز بھی قرآن کے مطابق نظر آتا ہے۔ جو قرآن نے چلنے کا انداز ان کا بتایا۔